قدرت ہو تو ایسی ہو جس کا جلوہ علی بن جائے. علی مولا عزت الہیہ کی زینت ہے, علی مولا عدل الہیہ کی زینت ہے, اور جو وجود اللہ کی قدرت کی زینت ہو اس کی زینت جناب زینب. زین للعب, اپنے بابا کی زینت جناب زینب. جی ادرک اولادی یا اختی, مولا حسین فرما رہے ہیں میری بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اے میری زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. جناب زینب نے امام حسین کے بچوں کا کہاں کہاں خیال رکھا. کبھی امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے لائیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, دو سخت منظر تھے جناب زینب کے لیے. ایک قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا, اس لیے کہ بی بی لے کر آتی تھیں, بی بی پھر چلی جاتی, بی بی لے کر آتی تھی, بی بی پھر چلی جاتی تھی. اور جب جناب رباب کو لے کر آئیں تو فرمایا زینب مجھے یہیں رہنے دو, میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا میں رہ گیا, میری بچی زندان شام میں ہے. ایک یہ منظر جناب زینب کے لیے بڑا سخت تھا, اور اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور دوسرا منظر جو سخت منظر تھا وہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا. ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے مختار علیہ السلام کے دربار میں, جب پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے جو دیکھا ہے وہ بتاؤ تو تمہارے گناہ کو اور تمہاری سزا کو میں کم کر دوں گا. ہم سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ روایات آپ کے پاس کہاں سے آئیں, تو ہمارے پاس روایات کچھ تو امام سجاد نے فرمائی, جناب زینب نے فرمائی, اہل بیت نے فرمائی, جن پہ گزری انہوں نے بتایا. اور ساتھ میں عدالتوں میں جو مجرم اقرار کر رہا ہوتا ہے, وہ جو اقبالی جرم ہوتا ہے, وہ جو اقبال کر رہا ہوتا ہے, اسے قبول کر رہا ہوتا ہے, وہ خود سند ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے کیا یہ کام. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو خود عادل نہیں ہے تو اس کی روایت کیسے لے لیں. یہاں پر وہ ظالم کہہ رہا ہے میں نے ایسا کیا ہے. تو جناب مختار نے جب پوچھا نا کہ بتاؤ, تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہے ہیں, اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے, پھر وہ راستہ بدل کے جاتی ہے, پھر چلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے ٹکراتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے, اور اس چوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے, اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے. تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل, اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. تو وہ کہتا ہے تب مجھے معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی, اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائے. جو حسین مولا نے فرمایا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا, ایک منظر تو یہ نظر آیا. دوسرا منظر اس وقت نظر آیا کہ جب سکینہ بی بی اونٹ سے گریں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی ہیں اس طرف جہاں سے قافلہ آ رہا تھا, اور آوازیں دیتی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو, میری بچی کہاں ہو. تو کیا دیکھا, ایک درخت کے سائے میں ایک برقعے میں ملبوس بی بی ہے, اس کی گود میں جناب سکینہ سو رہی ہیں. تو جناب زینب کو دو تعجب ہوئے. ایک تعجب تو یہ ہوا یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے, ہم پہ تو کوئی رحم ہی نہیں کھاتا. اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی بھی گود میں نہیں جاتی. جب قافلہ ٹھہرتا ہے تو ماں بھی آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی میری گود میں آ جاؤ, تو سکینہ کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے. پھوپھی زینب کہتی ہے میری بچی میری گود میں آ جاؤ, کچھ دیر میری آغوش میں آرام کر لو, پھر قافلہ ہوگا, پھر رستے ہوں گے. تو کہتی ہیں مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے. یہ ہماری بچی تو کسی کی گود میں نہیں جاتی, یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں یہ سو گئی ہے. آگے بڑھ کر کہا بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں, بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے ہم پر رحم کیوں کیا.
مجھے اتنا بتا دو یہ بچی تمہاری گود میں سو کیسے گئی؟ تو اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا. جناب زینب جناب زہرا سے لپٹ گئی. اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میرا علی اکبر مارا گیا. زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، ہر جگہ فاطمہ زہرا تیرے ساتھ ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.